الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جب وضع کر دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھیں گے مجرم، مشفقین، اور ڈریں گے، مما فیہ، جو اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہلاکت ہے ہمارے لیے، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب میں، لا یغادر، جس نے نہ چھوڑا، صغیرۃً، کسی چھوٹے کو، ولا کبیرۃً، نہ کسی بڑے کو، الا احصاہا، مگر سب کا احاطہ کیا، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، حاضراً، اپنے سامنے، ولا یظلم ربک، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب، احدا، کسی ایک سے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، پس سجدہ کیا سب نے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے، کان تھا، من الجن، جنوں میں سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پس اس نے انکار کیا اپنے رب کے حکم کا، اَفَتَتَّخِذُونَهُ، پس پکڑا اس نے، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد نے، اولیاء، ایک دوسرے کو دوست، من دونی، ان کے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی دشمن، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے ظالمین کے لیے اور بدلہ ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ 48 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اور ہم پکاریں گے اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے صفوں کی شکل میں، اور البتہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی وعدہ مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مجرم لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور وضع کر دی جائے گی کتاب، یعنی ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھیں گے مجرم، یعنی گنہگار دیکھیں گے، مشفقین، جو ڈرتے رہے ہوں گے۔ مشفقین اصل مادہ شفق ہے، شین، فا اور قاف۔ شفق اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، جیسا اردو میں غروب شفق ہم لفظ ایک پڑھتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت، یہ وہ وقت ہے جب دن کا آخری ٹائم اور رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ اپنے کام میں جلدی کریں، دن ختم ہو رہا ہے، رات شروع ہونے والی ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے وہ بھی فکر مند ہو جاتا ہے کہ جلدی کرے، اب رات شروع ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پر وہ فکر مند ہوں گے اس وقت
اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یا ویلتنا، ہلاکت ہے ہمارے لیے، مالی ھذا الکتاب، کہ اس کتاب میں کیا ہے، لا یغادر، جس نے نہ چھوڑا کسی چھوٹے کو کسی بڑے کو، الا احصاھا، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، ہر عمل کا اس نے احاطہ کر لیا، ہر عمل کو لکھ دیا گیا اس کتاب میں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ ہر عمل اپنے سامنے پائیں گے جو دنیا میں ہم نے نیکی کی ہے، جو برائی کی ہے۔ یہاں پر تذکرہ برے لوگوں کا، مجرمین کا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہاں پر ان کی برائیوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنے سامنے اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے ابھی کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے گناہ کیا، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے فراڈ کیا، کسی نے ظلم و زیادتی کی، زنا کی، چوری کی، اللہ کو حد کو پامال کیا، کوئی بھی عمل اس کائنات میں کیا تو وہ اس کے سامنے اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ابھی وہ کر رہا ہے۔ بلکہ اگر اس طرح کہیں کہ اگر اس دور حاضر، اس جدید دور میں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو دکانوں پر، گھروں پر CCTV کیمرے لگے ہیں، تو وہ ہم نکال کے فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ چوری کرنے والا ہے، کیسے کیسے چوری کی۔ تو بالکل اسی طرح انسان کا نامہ اعمال قیامت والے دن CCTV کا منظر پیش کرے گا، اس کا ہر عمل اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی چوری کر لے، وہ نہ مانے، CCTV کیمرہ کھول کے اس کے سامنے ویڈیو چلا دی جاتی ہے کہ تم نے ایسے ایسے چوری کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ پوری دنیا کے جو گناہوں کی سیڑھی ہے وہ اس وقت سامنے چلا دی جائے گی، اور انسان اس وقت کہے گا ہلاکت ہے میرے لیے کہ جس نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی درگزر نہ کی، ہر چیز کو لکھ دیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی چیز کے ساتھ، کسی فرد واحد کے ساتھ ظلم نہیں رکھتا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، بلکہ وہ حق اور سچ پر فیصلے کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اس میں موضوع تبدیل ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اللہ فرماتے ہیں سارے فرشتوں نے ہماری اطاعت کر لی، میرے حکم کو مان کر فوراً سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان نے انکار کر دیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ فرماتے ہیں وہ تھا جنوں میں سے اور اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی، حکم کی حکم عدولی کر دی۔ اب یہاں پر ایک بڑی معروف چیز ہے جو علماء اکرام کے اندر زیر بحث اکثر آتی رہتی ہے، اور اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ شیطان جن تھا یا فرشتہ تھا، کیونکہ یہاں پر دو متضاد چیزیں آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، اور اس سے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کان من الجن، کہ وہ تھا جن۔ اب دونوں چیزیں ہیں، اگر فرشتوں کو حکم دیا تو شیطان ابلیس اگر جن ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، اس کو سجدے کا حکم نہیں۔ اگر اس کو سجدے کا حکم نہیں تو اس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار کیوں دیا؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو پھر اللہ نے جن کیوں کہا؟ یہاں پر علماء تفسیر جو ہیں وہ کئی قسم کی تفسیر کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ایک تو یہ کہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے ہیں، نور روشنی کو کہا جاتا ہے، اور جن کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہے، اور آگ بھی روشنی پیدا کرتی ہے، یعنی جن اور فرشتے اصل ان کا آگ ہی ہے۔ ایک تو علماء تفسیر اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جنس ایک ہونے کے بعد فرشتوں کی اولاد نہیں ہو سکتی، فرشتے شادی نہیں کرتے، ان میں ہماری جیسی جو ہماری خواہشات ہے فرشتوں میں خواہشات نہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو حکم دے دیا گیا وہ اس حکم کے تابع ہے۔ اگر کسی فرشتے کو کہہ دیا کہ وہ رکوع میں چلے جائے، وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں ہے۔ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہے وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو سور پھونکنے والے اسرائیل کو دیکھا کہ اس نے اپنے منہ کے اندر وہ سور پکڑا ہوا ہے اور اس حالت میں کھڑا ہے کہ ابھی اللہ رب العالمین اس کو حکم دیں گے اور یہ سور پھونک دے گا، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔
اور جو شیطان ہے اس کی اولاد بھی ہے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ، اس نے پکڑی ہے اولاد، یعنی شیطان کی اولاد بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر رات اپنے چیلوں کا، اپنی اولاد کا تخت پر اجتماع کرتا ہے سمندر پر۔ شیطان کی اولاد ہے لیکن فرشتوں کی اولاد نہیں ہے، اور اصل جو ہے جو اللہ رب العالمین کی بات ہے وہی مقدم رکھی جائے گی، جو قرآن کا حکم ہے وہی مقدم رکھا جائے گا۔ آیت کو تھوڑا سمجھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے کہا فرشتوں سے کہ وہ سجدہ کریں۔ لِلْمَلَائِكَةِ سے مراد اس وقت دو قسم کی مخلوقات زندہ تھی اللہ کے پاس، حاضر دو مخلوقیں تھیں، ایک فرشتے اور دوسرا جنات یعنی شیطان۔ تو ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے للملائکۃ کہہ کے، کیونکہ جنس ایک ہے اس لیے اکٹھا ملائکہ کا لفظ آیا، اور شیطان اور فرشتوں کو اکٹھا مخاطب کر کے سجدے کا حکم دیا۔ اور رہی بحث جو ہے کہ وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، اس کی اللہ رب العالمین نے وضاحت کی، اور اس اگلا اللہ الفاظ کا ترجمہ پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، کانا تھا من الجن، جنوں میں سے، حکم سب کو دیا لیکن وضاحت کر دی اللہ رب العالمین کو، اگر وہ جن نہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا تو اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ جن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی حکم عدولی کر دی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اور شیطان اور اس کی اولاد جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنے والے ہیں۔ وبئس للظالمین بدلا، اور برا ہے ظالمین کے لیے یہ ٹھکانہ اور یہ بدلہ، یعنی جہنم کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں شیطان کی پیروی کی اس کے لیے یہ جہنم کا ٹھکانہ برا بدلہ اور برا ٹھکانہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلِي